میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ میرے لیے بہت اعزاز ہے کہ مجھے یہ انٹرویو کرنے کا موقع ملا. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے عظیم علمی و سماجی اور سیاسی شخصیت آغا علی رضوی صاحب. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی آفر آئی ہو, کوئی دھمکی دی ہو کسی معاملے کے اوپر جس کو آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہو, آپ کی جو مزاحمتی دور ہے اس میں کبھی ایسا ہوا؟ سوال تو آپ نے بہت ہی سخت سوال کیا. لیکن شروع جدوجہد سے جب اس وقت گندم کے حوالے سے ہم نکلے تھے, ٹھیک ہے نہیں, اس وقت سے جب مہدی شاہ صاحب کی حکومت تھی وہاں سے آفر شروع ہو گئی. لیکن یعنی آفر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری دکھائیں. آپ نے حسب معمول ابھی پارا چنار کے ایشو پر بھی ہم نے آپ کو اسلام آباد میں بھی کافی ایکٹیو دیکھا, اس کے بعد کراچی میں بھی. اس کے اوپر گورنر صاحب نے, مہدی شاہ صاحب نے ایک بیان دیا کہ آغا علی رضوی صاحب کو پارا چنار کے ایشو پہ KPK میں جا کے تقریر کرنا چاہیے تھا, نہ کہ کراچی میں. تو اس پر آپ گورنر صاحب کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ گورنر صاحب نے اپنے پارٹی اور اپنے ذاتی جو سوچ کا لیول ہے, ٹھیک ہے نا, اسی حساب سے انہوں نے بات کی ہے. تو پیپلز پارٹی کی سیاست ہی علاقائیت کی تعصب پر مبنی ہے. پیپلز پارٹی کی سیاست ہی فرقواریت پر مبنی ہے, لسانیت پر مبنی ہے. ہم فرقواریت کو بھی رد کرتے ہیں اور قوم پرستی کو بھی, اور جناب علاقہ پرستی کو بھی, اور زبان پرستی کو ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں انسانی معیار پہ کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں تو انسانیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہو بھائی. تو فرض کریں وہاں پہ گندم سبسڈی کا کوئی ایشو بنے دوبارہ, یا لوگوں کو جس طرح وعدہ کیا گیا ہے اس طرح گندم سپلائی نہ کرے, تو اس کے اوپر کیا مجلس وحدت المسلمین کوئی ریئیکشن دے گا؟ ہم نے تو عزم کر چکے ہیں. بہتر ہے کہ عوام آئے تو ہم ساتھ آئیں گے, ورنہ عوام نہ بھی آئے تو ہم اکیلے ہی میدان میں عوامی حقوق کی دفاع کرنے کے لیے کئی دفعہ بھی چکے ہیں, آئندہ بھی. لہٰذا اگر وفاق کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے جو ہمارے بزرگوں نے ڈیمانڈ کی ہے, ابھی تک تو ہم اپنے بزرگوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی اسی کو ہم احترام سے دیکھ رہے ہیں. اگر اس پہ پاکستان مال درآمد کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نہیں, تو ہم آئندہ عوام کو ساتھ لے کر آئینی حقوق کی جدوجہد سے دستبرداری کا اعلان مجبوری ہے کرنا پڑے گا. درست فرمایا. ہمیں آئین نہیں چاہیے. اب آپ بلوچستان کو دیکھیں, آئینی صوبہ ہے نہیں ہے, کیا حالت ہے. ابھی آپ سندھ میں جا کے دیکھیں, آئینی ہے نہیں ہے, کیا حالت ہے وہاں کی. ابھی آپ KPK میں دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. یقیناً تمام لوگ آپ کو سننا پسند بھی کرتے ہیں اور آپ کو مختلف مقامات پہ سنتے بھی ہیں. گلگت بلتستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ عوامی ایشوز کا مسئلہ ہو, گندم سبسڈی کا مسئلہ ہو, خالصہ سرکار کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, ایک واحد شخصیت ہے جو ہمیشہ میدان میں نظر آتے ہیں. میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ میرے لیے بہت اعزاز ہے کہ مجھے یہ انٹرویو کرنے کا موقع ملا. گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے عظیم علمی و سماجی اور سیاسی شخصیت, پروویشنل پریزیڈنٹ مجلس وحدت المسلمین آغا علی رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت مشکور و ممنون ہوں آپ نے اس پروگرام کے لیے ہمیں وقت دیا. آغا صاحب, گلگت بلتستان میں کوئی بھی ایشو ہو, ہمیشہ چاہے وہ گندم سبسڈی کا ایشو ہو, خالصہ سرکار کا ایشو ہو, بجلی کا کوئی مسئلہ ہو, ہمیشہ آپ کو ہم نے میدان میں ہی دیکھا ہے. تو یہ مزاحمتی سیاست کا ہے یا یہ مزاحمت کا آغاز کب سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جس قسم کی بھی سیاست ہو, جس قسم کی بھی خدمت ہو, وہ اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر ہی یعنی اسٹینڈ لیا جاتا ہے. تو یقیناً ہم طالب علمی کے زمانے سے ہی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کا جو سلسلہ وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. جی. تو چونکہ ہماری جو سرزمین ہے گلگت بلتستان, جسے سرزمین بے آئین کہا جاتا ہے, وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, اور وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام بھی نہیں ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی سکول, کالج یا یونیورسٹی تعلیمی کام بھی نہیں ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ دیکھ رہے ہیں بجلی کا نظام, پانی کا نظام, یعنی پورا نظام جو ہے گلگت بلتستان میں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے, بلکہ نہیں ہے. کوئی پراپر پلاننگ کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں ہوئے.
اتنے دریا ہے اور آبشار ہے اور نہریں ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ پینے کے پانی کا سسٹم صحیح ہے اور نہ بجلی کا سسٹم صحیح ہے اور نہ آبپاشی کا سسٹم صحیح ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ایک اوپن جو جس کی مرضی میں آئے اسی کے حساب سے چل رہے تھے. تو اس سے زیادہ یہاں وفاقی سطح پر جو ہے گلگت بلتستان کے حقوق دینے کی بجائے وہاں کے جو بنیادی حقوق چھوٹے موٹے موجود تھے ان کو بھی چھیننے کی جو ہے وہ یہ پالیسی بن گئی. وہاں سے معدنیات لے کے ان کو بند کر کے لے کے وہاں سے جناب علی زمینوں پہ قبضہ ہونے تک، وہاں پہ اسمبلی پہ قبضہ ہونے تک. آپ دیکھیں کہ تو بڑے بڑے پوسٹ پہ جو ہے یہاں وفاق کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر چیز پہ قبضہ کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی. تو راستہ ہم نے دیکھا کہ علماء بھی میدان میں بیٹھے تھے لیکن ان کی بس کی بات نہیں تھی، مذاکرات سے حل نہیں ہوتے تھے. اسی طریقے سے اسمبلی بھی بنی وہاں پہ. اسمبلی میں آپ جتنے ممبران قوم نے اعتماد کر کے اسمبلی میں بھیجے لیکن انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا. اپنی نوکری کو پکا کیا یقیناً وہاں پہ، لیکن عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے عوام کے اندر بے چینیاں پھیل گئی. تو عوام جو قومی حقوق کا درد رکھنے والے تھے وہ میدان میں آ گئے. تو ہم بھی عوام کے ساتھ میدان میں آ کر جو ہے وہ اپنے حقوق کی دفاع کے لیے ہم میدان میں آئے اور مزاحمتی سیاست کا آغاز کیا. آپ نے حسب معمول ابھی پارا چنار کے ایشو پر بھی ہم نے آپ کو اسلام آباد میں بھی کافی ایکٹیو دیکھا، اس کے بعد کراچی میں بھی. اس کے اوپر گورنر صاحب نے، مہدی شاہ صاحب نے ایک بیان دیا کہ آغا علی رضوی صاحب کو پارا چنار کے ایشو پہ KPK میں جا کے تقریر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ کراچی میں. تو اس پر آپ گورنر صاحب کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یقیناً یہ گورنر صاحب نے اپنے پارٹی اور اپنے ذاتی جو سوچ کا لیول ہے، ٹھیک ہے نا، اسی حساب سے انہوں نے بات کی ہے. تو پیپلز پارٹی کی سیاست ہی علاقائیت کی تعصب پر مبنی ہے. پیپلز پارٹی کی سیاست ہی فرقواریت پر مبنی ہے، لسانیت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے نہیں، لہٰذا ان کی سوچ اسی پہ ہے کہ ہم لڑاؤ اور حکومت کرو، آپس میں لڑانے کے لیے ایشوز تلاش کرتے ہیں. تو کبھی فرقواریت کے ایشوز لیتے ہیں. آپ دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہی زیادہ فرقواریت جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. انہوں نے ہی قتل و غارت انہی کے زمانے میں زیادہ ہوئی ہے، ٹارگیٹ کلنگ بھی ہوتی ہے. لہٰذا یہ ان کی ایک پالیسی شاید ہوگی کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، چاہے فرقواریت ہو یا علاقائیت ہو. اب یہاں پہ یہ علاقائیت کی جناب علی، ہم مجلس وحدت المسلمین یا پاکستانی جو درد رکھنے والے ہیں، ہم فرقواریت کو بھی رد کرتے ہیں اور قوم پرستی کو بھی، اور جناب علاقہ پرستی کو بھی، اور زبان پرستی کو ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں انسانی معیار پہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں تو انسانیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں. ابھی فلسطین کا موضوع ہے، ٹھیک ہے نہیں، ادھر فلسطین پہ مظلوم ہو رہے ہیں. ہم ادھر پاکستان میں احتجاج نہ کریں کیا فلسطین کا موضوع ہے کہ چھوڑ کے ہم رکھیں؟ مسئلہ تو فلسطین ہے، ٹھیک ہے نہیں. تو یہ دیکھیں ہم انسانیت کے موضوع پہ رکھتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. درد دل کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے خدا نے، عبادت کی تو خدا کو محتاج ہی نہیں ہے. لہٰذا درد دل یہی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو، ہم نے اٹھنا ہے ان کے لیے، چاہے ہم بلتستان میں ہو، چاہے ہم کرگل میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، چاہے ہم کہیں اور جگہ پہ ہو. ہم نے انسانیت کے تک ابھی دیکھیں، اب کراچی میں ہم بھی گئے ہیں، وہاں پہ احتجاج پروگرام کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ احتجاج تھا، احتجاج میں ہم شریک ہوئے. وہاں خود میں نے دیکھا، یعنی اس دھرنے میں اہل سنت کے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے علماء آئے ہوئے تھے، ان کے عمائدین آئے ہوئے تھے. لوگوں نے بہت کوشش کیا اس کو علاقائیت کا رنگ دینے کی اور فرقہ واریت کا رنگ دینے کی، اور یہ دونوں رنگ پیپلز پارٹی دے رہے ہیں اور کوئی نہیں دے رہے، اور اس کو ہم رد کرتے ہیں. ہم نے اگر پارا چنار کا ایشو اٹھایا ہے تو انسانیت کے تقاضے کے بحث اٹھایا ہے، اور جہاں جن لوگوں نے اٹھایا ہے وہ انسانیت کے حساب سے اٹھایا ہے، کوئی علاقہ اور کوئی فرقہ واریت اس میں موجود نہیں ہے.
صاحب آپ اس وقت مجلس وحدت المسلمین کا صوبائی صدر ہے، اور بیسیکلی جو مجلس وحدت المسلمین میں جو اکثر لوگ ہیں وہ علماء کرام ہیں، تو خود مجلس وحدت المسلمین گلگت بلتستان کا مرکز کے ساتھ، جو بلتستان مرکز ہے، کس حد تک آپس میں ہم آہنگی ہے مرکزی قائدین اور مجلس وحدت المسلمین کے درمیان؟ یقیناً مجلس وحدت المسلمین ایک ملکی لیول سطح کی بالکل تنظیم ہے، بلکہ ابھی پاکستان سے باہر بھی ان کے یونٹس جو ہے وہ مرکز ہے، تو ایک انٹرنیشنل لیول کی ہے، دیکھیں نا، لہٰذا ان کا ہمارا پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم پاکستان سے جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی ہو، تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی، تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ ہم نے اسی بنا پہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوا ہے کہ ایک قومی اور ایک مذہبی دینی ہم آہنگی ہوئی ہے ہمارے درمیان۔ درست فرمائیں، بالکل درست فرمائیں۔ اب وہاں پہ سنی شیعہ علماء آپس میں بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گاؤں میں وزٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ لہٰذا ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، اگرچہ ہماری سیاست دینی ہے، کوئی فرقہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم رد کرتے ہیں فرقہ واریت کو، دینی ضرور ہے ہمارا۔ تو ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہم آہنگی ہو۔ لہٰذا گلگت بلتستان میں بھی جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے مراکز ہیں، چاہے اہل تسنن کے مراکز ہو، چاہے اہل تشیع کے مراکز ہو، ابھی آپ بلتستان میں دیکھیں گے، خصوصاً بلتستان میں آپ دیکھیں گے تو ہمارے اہل تشیع کے مرکز ہے، علامہ شیخ محمد حسن جعفری صاحب ہے، ان سے یعنی ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں ان کو اعتماد میں لے کے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پروگرام میں اہل سنت کے لوگ بھی تشریف لاتے ہیں، اہل حدیث کے لوگ بھی آتے ہیں، اہل نور بخشیہ کے لوگ بھی آتے ہیں، اور اہل اسماعیلیہ کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اور یہ کل ہی جو خنزہ میں جناب علی دھرنا دیے بیٹھے تھے، تو ہم نے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا کیا اور کہا کہ ہم بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتے تو ہم بھی ساتھ ہیں۔ درست۔ یہاں پہ ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں، اور یقیناً ہمیں مجلس وحدت المسلمین کو مستحکم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ملکی لیول کا ہے۔ درست فرمائیں۔ اور ہمیں بلتستان اور گلگت کے مرکز کو بھی مستحکم کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علاقائی لیول پہ ہے۔ علاقائی لیول پہ جب تک ہم ان کو ساتھ نہ لیں یا ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ نے درست فرمایا۔ آپ صاحب ابھی کچھ دیر پہلے، تقریباً کچھ مہینوں پہلے، وہاں پہ جو گندم کے لیے انہوں نے آن لائن رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کیا، اس کے بعد انہوں نے خاص مقدار بتایا کہ اس مقدار کے حساب سے لوگوں کو گندم دی جائے گی۔ تو اگر ابھی وہاں پہ یہ کہہ رہے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو فرض کریں وہاں پہ گندم سبسڈی کا کوئی ایشو بنے دوبارہ، یا لوگوں کو جس طرح وعدہ کیا گیا ہے اس طرح گندم سپلائی نہ کریں، تو اس کے اوپر کیا مجلس وحدت المسلمین کوئی ریئیکشن دے گا؟ یہ ہم خود مجلس وحدت المسلمین ایک عوامی پارٹی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، اس میں ہم عوام کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں پر بھی ہم یہ جو مزاحمتی سیاست یا احتجاجات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، اسی ایریے کے لوگوں کو جب تک فکر نہ ہو کہ ہم انہیں اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں، ہم اس کے سپورٹ کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی آپ نے جناب علی ذکر ہوتے ہیں کبھی کبھار، جناب علی مائننگ کا، ٹھیک ہے نہیں، ہاں، شگر میں ہے زیادہ، ادھر نگر میں ہے زیادہ۔ تو جب تک علاقے کے لوگ نہ آئیں، اپنے پہاڑ کی حفاظت کریں گے تو ہم آگے نکلیں گے۔ کسی کی زمین ہے تو وہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے نکلیں گے تو ہم ساتھ ہیں۔ میرے گلگت بلتستان کے عوام سے ہماری یہی توقع ہے کہ کوئی بھی ایشو ہو، عوام نکلیں، ہم عوام نکلیں گے تو ہم عوام سے ایک قدم پہلے آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ عوام سے پہلے ہی ہم آگے بڑھیں گے اور عوام کو ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے۔ تمام سٹیک ہولڈر سے مشورہ کر کے آگے بڑھنے کا ہم عزم کر چکے ہیں۔ یہ تو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے آئیں گے یا نہیں، ہم نے تو عزم کر چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ عوام آئے تو ہم ساتھ آئیں گے، ورنہ عوام نہ بھی آئے تو ہم اکیلے ہی میدان میں عوامی حقوق کی دفاع کرنے کے لیے کئی دفعہ آ بھی چکے ہیں، آئندہ بھی آنے کا ہم عزم کر چکے ہیں۔ مجلس وحدت المسلمین کی اگر ہم گلگت بلتستان میں بات کریں تو پچھلے تقریباً 2-3 الیکشن سے مجلس وحدت المسلمین، اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو صرف حلقہ نمبر 2 میں اپنا نمائندہ اسمبلی تک پہنچانے میں کامیاب ہے، باقی ٹیکنوکریٹ سیٹ وغیرہ الگ بات ہے۔ تو کیا اس دفعہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں مجلس وحدت المسلمین کا کوئی خاص پلاننگ ہے الیکشن کے حوالے سے؟
باقی حلقوں میں کام کرنے کے حوالے سے؟ ہاں، اس آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، وہ لوگ مسلسل رابطے کر رہے ہیں. اتحاد کی کوئی بات ہو رہی کسی سے؟ اتحاد کی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، ٹھیک ہے نہیں، جو بھی مسئلہ ہو وہ بر وقت اسی وقت سامنے آئیں گے. لیکن ہماری طرف سے یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ہم بھرپور حصہ لیں گے اور تمام جتنے حلقے وہاں پہ موجود ہیں تمام حلقوں سے ہم کینڈیڈیٹ کو سامنے لائیں گے. انشاءاللہ ہم بھرپور الیکشن لڑیں گے. آپ صاحب، آپ کو میں سوال کو تھوڑا چینج کر کے بھی پوچھ رہا ہوں موضوعات کو. آپ کو ہمیشہ ہم نے عوام کو لیڈ کرتے ہوئے دیکھا، کسی بھی مسئلے کے اوپر، خالصہ سرکار کا مسئلہ ہو، جس طرح میں نے ذکر کیا، کوئی گندم سبسڈی کا مسئلہ ہو. کبھی ایسا ہوا ہے کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ عوام نکلتے ہیں، سارے لوگ موجود ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، پھر بعد کچھ آگے چلنے کے بعد کچھ بیک ڈور ملاقاتیں ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد معاملہ درمیان سے ختم ہو جاتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کوئی آفر آئی ہو، کوئی دھمکی دی ہو کسی معاملے کے اوپر، جس کو آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا ہو، آپ کی جو مزاحمتی دور ہے اس میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ سوال تو آپ نے بہت ہی سخت سوال کیا کیونکہ کچھ ہوتی ہے، راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم نے اوپن زیادہ نہیں کرنا. لیکن بہرحال عوام کے سامنے راز کی کیا بات ہے. جب عوامی ایشوز پہ ہم نکلتے ہیں تو یقیناً شروع جدوجہد سے، جب اس وقت گندم کے حوالے سے ہم نکلے تھے، ٹھیک ہے نہیں، اس وقت سے جب مہدی شاہ صاحب کی حکومت تھی وہاں سے آفر شروع ہو گئے. لیکن یعنی آفر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کمزوری دکھائیں. درست فرمائیں. ٹھیک ہے نہیں، وہاں سے بھی آفر ہوئی، بعد میں جو ٹیکس کے ایشوز پر بھی آفر ہوئے، دوسرے الیکشن میں ہی ہوئے، اور ابھی رجیم چینجنگ میں خالد خورشید کی حکومت جب گرے تو دوسرے حکومت جو آنی تھی تو ان میں بھی جو ہے وہ بہت سارے آفر ہوئے. یعنی ہمارے نمائندے کو میثم کاظم کو سی ایم بنانے کی بھی آفر ہو گئی کہ آپ خالد خورشید کو چھوڑیں، خان کو چھوڑیں، اور ہم آپ کو سی ایم شپ دینے کے لیے تیار ہے، دے دیں گے. لیکن تمام آفرز کو ہم نے ٹھکرا دیے. اور شکر ہے خدا کا، عوام کی طاقت سے اور خدا پر اعتماد کر کے ہم نے کوئی بھی کمزوری دکھائے بغیر، ایک قدم پیچھے ہٹے بغیر تمام جناب علی مشکلات کو ہم نے حل کیے ہیں، اور تمام چیزوں میں ہم کامیاب اور کامران اور سرخرو ہوئے. درست فرمایا. سب سے اہم ایشو جس کے اوپر آپ کافی زور بھی دیتے ہیں، کافی آپ کی جدوجہد ہے، وہ گلگت بلتستان کی قانونی حیثیت کے حوالے سے ہے. اور پچھلے تقریباً 76 سالوں سے گلگت بلتستان کے لوگ اسی جدوجہد میں ہیں کہ گلگت بلتستان کو ایک آئینی حقوق ملے، آئینی حصہ بنے پاکستان کا، لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو جدوجہد ہے، ہماری جو تحریک ہے، اس کو ایک نئے رخ دینے کی ضرورت ہے، کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں تو شاید یہ سلسلہ اگر ہم جاری رکھیں تو شاید اگلے 150 سال میں بھی ہمیں کوئی حقوق نہ ملے. تو اب کوئی الٹرنیٹیو آپشن نہیں ہے ہمارے پاس جس طرح ہم چل رہے ہیں اس کے علاوہ؟ یقیناً گلگت بلتستان کے عوام کو ہوش آنا چاہیے. ہم نے کافی عوام کو میدان میں لانے کی کوشش کی ہے، کافی شعور دیا ہے، کافی لوگوں کو اٹھایا ہے. اب لوگ خود سے اٹھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہنزے میں کبھی احتجاج نہیں ہوئے تھے، ابھی ہنزے میں بھی احتجاج ہو رہے. خپلوں میں کبھی احتجاج نہیں ہوئے تھے، خپلوں میں بھی احتجاج ہو رہے ہیں. یعنی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ لوگ اٹھنا جو ہے مشکل سے بیدار ہوتے تھے، لیکن اب گلگت بلتستان کے چپے چپے سے عوام اٹھ رہے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی لیول کے اور فارغ التحصیل جو اسٹوڈنٹس ہیں، اپنی سچویشن کو دیکھ کر وہ بھی تنگ آ چکے ہیں، وہ بھی بیدار ہو چکے ہیں، وہ بھی کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، اپنی شناخت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اگر وفاق کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے جو ہمارے بزرگوں نے ڈیمانڈ کی ہے، ابھی تک تو ہم اپنے بزرگوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی اسی کو ہم احترام سے دیکھ رہے ہیں. اگر اس پہ پاکستان مال درآمد کرنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے نہیں، تو ہم آئندہ عوام کو ساتھ لے کر آئینی حقوق کی جدوجہد سے دستبرداری کا اعلان مجبوری ہے، کرنا پڑے گا. درست فرمایا. ہمیں آئین نہیں چاہیے. اب آپ بلوچستان کو دیکھیں، آئینی صوبہ ہے نہیں ہے، کیا حالت ہے. ابھی آپ سندھ میں جا کے دیکھیں، آئینی ہے نہیں ہے، کیا حالت ہے وہاں کی. ابھی آپ کے پی کے میں دیکھیں، آئینی ہے نہیں ہے.
ابھی وہاں کے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ یہاں آ کے علاقوں کو دیکھتے ہیں. جن علاقوں میں آئینی صوبے ہیں ان کی حالت کو دیکھ کر ہم تو یہ چاہتے ہیں ابھی ہمیں صوبہ نہیں چاہیے, آئینی کوئی اسٹیٹس ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں حقوق چاہیے, ہمیں حقوق چاہیے. نہیں دیتے ہیں تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ لینا جانتے ہیں. ہم آئندہ درخواست نہیں کریں گے, ہم آئندہ گریباں پکڑ کے لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت دیا. حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا علی رضوی صاحب, آپ گلگت بلتستان کے ایشوز کے حوالے سے, خاص کر جو آپ کے جد و جہد کا ایک زمانہ رہا اور ابھی بھی آپ کافی جو ہر قسم کے عوامی ایشوز پر ہمیشہ عوام کو لیڈ کرتے ہیں, اور آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.